کیا کریں گے، کیا ضرورت ہے ان کے آنے کی۔ لیکن عزیزو یہ یاد رکھیے گا، جہاں جس کے کہیں کمی ہوتی ہے وہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ آ کے کیا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ انسانیت خطرے میں ہے، صداقت خطرے میں ہے، سچائی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، علماء کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مومن آرام سے نہیں رہ سکتا، نماز پڑھنے والوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاد کی تو بہت بڑی بات ہے، جو معمولی سا جہاد ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے وہ خمس زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس امام کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ غریب کو غریب کا حق مل جائے، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد مل جائے، جو مریض ہے انہیں شفا مل جائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسیحا آتا ہے تو مسیحا سب کے لیے بن کے آتا ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں بن کے آتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا جو پرچم لہرائے گا اس پرچم کے لہرانے کا انداز ہی الگ ہوگا۔ کیا؟ اس لیے کہ خاتم النبیین کے زمانے میں جو پرچم اسلام بلند ہوا، کسی نے بغاوت کی، کسی نے قبول کیا، کسی نے ڈھیلے مارے، کسی نے پتھر چلائے، کسی نے کوڑا ڈالا، لیکن خاتم النبیین نے اس پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ اس پرچم کو خاتم النبیین کے اس آخری وارث تک پہنچنے میں بڑی مشکلات پیش آئی ہیں۔ ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے آج کے ہر ٹائم میں ہمارے دور کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ اس ٹائم کی مشکلیں تھیں، لیکن عزیزان محترم اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ولی کو، اپنے امام کو، اپنے وارث کو، جو ہمارے بقا کا سبب ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زمین پہ چل رہے ہیں، اس کے انتظار کے ساتھ ساتھ اس کی ولایت کا شمع جو ہمارے دلوں میں روشن ہونی چاہیے۔ اگر ولایت کی شمع ہمارے دلوں میں روشن نہیں ہے تو پھر وہ آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اندھیرا ہے وہاں تو اندھیرا ہی رہے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چراغ جل رہا ہو اور چراغ کے نیچے کے حصے میں کبھی روشنی پہنچی ہے؟ نہیں پہنچتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کو روشن کر رہا ہے، خود سے اپنی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی روشنی کو بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب جو امام بلندی سے آنے والا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی شمع نور کو بلند کریں تاکہ اس نور سے لے جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ نور کا سلسلہ نور ہی سے ملے گا، ظلمت سے نہیں ملے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی تینت کو بنانا ہے، اپنے اخلاق کو بنانا ہے، اپنے کردار کو بنانا ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا اگر وہ آ گئے تو کیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہماری تیاری نہیں ہے، جو ہم نے تیاری کرنی چاہیے، جس کے لیے ہم فرشیں بچھا رہے ہیں، اس کو آنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا انتظام ہوتا ہے۔ اب جیسا آنے والا مہمان ہے ویسا انتظام اگر نہیں کیا گیا تو مہمان کو بھی شکایت ہوگی، دیکھنے والا بھی شکایت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا مہمان آیا تھا ویسا انتظام نہیں ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اس چیز سے واقف ہیں کہ ہم آنے والے مہمان کے اعتبار سے انتظام کرتے ہیں تب ہماری ذمہ داری ہے اب ہمارا جیسا امام آنے والا ہے اسی امام کے اعتبار سے ہمیں تو تیاری کرنا ہے۔ ہمارا امام بے نمازی نہیں ہے تو ہم بے نمازی کیسے انتظار کر سکتے ہیں؟ ہمارا آنے والا امام روزے بے روزے دار نہیں ہے تو ہمیں بھی روزے بے روزے دار ہو کر کے انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا امام آنے والا دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا تو اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو ہم انتظار کیسا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے بھائی کو ستا رہے ہیں تو پھر انتظار کیسا
سے ماہ مبارک رمضان کا احترام بھی ضروری ہے۔ اور 3 چیزیں ہیں، یا تو مریض ہو، یا سفر میں ہو، یا اس حالت میں نہ ہو کوئی ایسا مرض ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو ظاہر سی بات ہے اب ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہو۔ اگر ایسی وجہ نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا اس میں پر واجب بن جاتا ہے۔ اگر نہیں رکھتا ہے تو اس کو کتنے روزے رکھنے معلوم؟ ایک روزے کے بدلے 60 روزے، جو ایک نہ رکھ سکے وہ ایک کے بدلے میں 60 نہ رکھ پائے۔ تو ظاہر ہے ہمیں وہ عمل انجام دینا ہے جو ہمارا امام چاہتا ہے۔ سیرت ائمہ، کسی بھی امام کی سیرت اٹھا کے آپ دیکھیں، ہر امام کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ کبھی کسی امام نے اپنے پڑوسی کو نہیں ستایا، اس کا حق غصب نہیں کیا۔ کسی بھی امام کا آپ واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ ائمہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے، غیر مسلمان ہے تو حق ادا نہیں ہو رہا۔ پڑوسی، حدیث میں آپ سنیں گے اور پڑھیں گے، لفظ پڑوسی ہے، یہ قید نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ تو جہاں اسلام مسلمان کو غیر مسلمان کے ساتھ بھی اس کا حق ادا کرنے کا حکم دے رہا ہو، تو مسلمان بھائی کا حق کتنا بڑا ہوگا۔ اور وہیں مسلمان کو چھوڑ کر کے آپ مومن پہ آ جائیے، یہاں تو پوری بستی مومنوں کی ہے، کوئی غیر مومن ہے ہی نہیں۔ اب مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب مجھے وہ واقعہ نہیں پڑھنا ہے کہ ہلے کے لوگوں کے ساتھ میں جو واقعہ پیش آیا کہ انتظار قدم سب بھر رہے تھے، لیکن جب منتظر نے آنے کا اشارہ دیا تو کھڑے کتنے اترے۔ اب یہاں کے مومنین کیسے ہی ہیں یا اس سے کہیں آگے ہیں، یہ حال بتا رہا ہے۔ غور کیجئے، اس فرش تک آنے میں یا تو لاپرواہی ہے یا لقمہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس فرش کی طرف اسی کے قدم اٹھیں گے جس کا شکم حرام سے پاک ہوگا۔ اپنی غذا پہ غور کیجیے، شریعت نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ غذا کے اوپر دیا ہے۔ اپنے بچوں کو چائے آدھا لقمہ کھلاؤ لیکن حلال کھلاؤ۔ شادی بھی آگے ٹائم اس وقت چل رہا ہے، ویسے تو بینڈ ہو گیا، اب آگے تو جلے پھوکے دن کہلاتے ہیں۔ ہمارے خواتین کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ 15 سے پہلے تو 6 دن ہے، اور 15 کے بعد پٹاخے چھوڑ جاتے ہیں تو آگے والے دن جلے بھلے دن ہو جاتے ہیں، تب ادھر شادی نہیں رکھتے، ادھر ہی رکھتے۔ لیکن عزیزو، حضرت امیر کا ایک فقرہ ہے کہ جو خاتون شادی کرنا چاہتی ہے اس کی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے شوہر کا انتخاب کرے کہ جو اس کو لقمہ حلال کھلائے اور اس کی اولاد کو بھی لقمہ حلال کھلائے۔ ایسے شوہر کا انتخاب، اور ادھر لڑکے کے لیے بھی یہی ہے کہ لڑکے کی ذمہ داری ہے
کہ وہ جس خاتون کو بیاہ کے گھر میں لا رہا ہے اس کے قریب رزق حلال نہ حرام نہ جانے دے، رزق حرام سے محفوظ رکھے، یعنی جو کما کے لائے چاہے کم لائے لیکن وہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ یہ میں حلال کے اوپر زور کیوں دے رہا ہوں؟ گردن ہلانا آسان ہے، زبان ہلانا مشکل ہے۔ تو جیسے آپ گردن ہلا رہے ہیں کم سے کم زبان بھی تو ہلائیے۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ ناظم صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میں بھی اپنے عرائض کو سمیٹ رہا ہوں بہت جلدی سے۔ تو یہ رزق حلال پہ زور کیوں ہے؟ تاریخ نے اس کو صاف بیان کیا۔ وہ واقعہ جو بصرے کا ہے کہ بچی کے سامنے حلوہ آیا، دیسی گھی کا حلوہ دربار سے آیا۔ اگر ہمیں دربار میں انٹری مل جائے تو آج کے ٹائم میں کچھ نہیں دیکھیں گے، یہ پوزیشن بن چکی ہے۔ تشریف لائیے، ایک صلوات پڑھا محمد والے محمد۔ تو یہ جو حلوہ آیا تھا دیسی گھی کا حلوہ، یہ کس لیے آیا؟ یہ دربار سے بھیجا گیا۔ بچی کے دل میں مولا کائنات کی ولایت تھی۔ ایک صلوات پڑھو محمد والا۔ تو یہ جو حلوہ تھا یہ دربار سے آیا، بچی کے دل میں ولایت امیر المومنین تھی۔ وہ دستور جانتی تھی کہ بغیر بڑے کی اجازت کے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حلوہ تھا تھوڑا سا، اس حلوے ولایت امیر المومنین کا کارنامہ کتنا بڑا۔ اگر ولایت دل میں ہے تو وہ چھوٹی سی بھی چیز ہو بغیر بڑے کی اجازت کے تصرف نہیں کیا جاتا۔ تو اب جو زندگی کا مرحلہ ہے، ایک لڑکی کا انتخاب یا ایک لڑکے کا انتخاب، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے۔ آج کے ٹائم میں فیس بکوں سے کام ہو رہا ہے، واٹس ایپ سے کام چل رہا ہے، کال پہ گفتگو ہو رہی ہے، ماں باپ کو خبر نہیں ہے، سیٹنگ ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا مرحلہ ہے۔ ماں باپ کو بھول گئے، فراموش کر دیا۔ ارے ہمیں زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کو کیا کرنا؟ اور سب سے پہلا ٹیک جو ہوتا ہے وہ والدین کے اوپر ہوتا ہے۔ یا تو وہ خود جسے لے کے آیا وہ نکلواتی ہے، یا یہ خود نکالنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو ایک تھوڑا سا حلوہ بغیر اجازت کے نہیں تصرف کیا۔ باپ گھر میں داخل ہوا، خوشبو محسوس کی، بیٹی کو طلب کیا۔ بیٹی گھر میں خوشبو کہاں کی آ رہی ہے؟ کہ بابا دربار سے حلوہ آیا ہے۔ کہ بیٹا کھایا؟ کہ نہیں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے نہیں تصرف کیا جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ حلوہ کس لیے آیا معلوم ہے؟ کہ نہیں بابا، کہ یہ حلوہ اس لیے آیا ہے تاکہ تم اسے کھا لے اور تمہارے دل سے ولایت امیر المومنین نکل جائے۔ یہ ولایت نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ آج کے درباری بھی جانتے ہیں کہ کلبی نے کھلا کے ان کے دلوں سے حرام کھلا کے ان کے دلوں سے محبت نکالی گئی۔ آج بھی کوششیں کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ایسا کھلاؤ کہ یہ کھا کے اس کے ذریعے سے ان کے دلوں سے ولایت
تو لقمہ حلال کھلائیے، چاہے کم کھلائیے، چٹنی سے کھلائیے۔ برے کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ولایت امیر المومنین میں حلال لقمہ کھایا گیا تو وہ برے اور بکروں سے کہیں زیادہ طاقت پہنچائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جب حلال لقمہ ہوگا تو آنے والے کا استقبال اسی شان سے کیا جائے گا جس شان سے وہ آنے والا ہے۔ بس میں نے اپنے عرائض کو تمام کیا اور دعا گو ہوں کہ پروردگار جب تک تو ہمیں زمین پہ رکھے، ہمیں رزق حلال کے علاوہ ہمیں حرام کے قریب نہ جانے، ہمارے بچوں کو رزق حلال کے علاوہ رزق حرام سے قریب نہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس جشن کا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ ہمیں آنے والے کا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں زمین ہموار کرنا ہے، تاکہ ہمارا امام تشریف لے آئے اور ہم اس کے سامنے سر جھکا کے نہ کھڑے ہوں، بلکہ اپنا سر بلند کر کے کہیں کہ امام آپ تشریف لے آئے ہیں، اب جو حکم ہے آپ حکم فرمائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما، خصوصاً ہمارے بانی اور اس محفل کے بانی کی طبیعت ناساز ہے، ان کے شفا کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ پروردگار آنے والے قائم آل محمد کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائیں اور حاضرین کے نیک تمنا کو پورا فرمائیں، اور پروردگار ہمارے امام کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ آنے کے بعد جو دنیا ظلم و جور سے بھر رہی ہے اس کو پاک و صاف کریں اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے امام کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور اپنے امام کا استقبال کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔